بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار چٹپٹی سی ریسپی جو کہ ہے اچار چکن۔ تو ہم بہت ہی سادہ سے طریقے سے ہوم میڈ مسالے سے اچار چکن بنائیں گے آج۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کمپلیٹ ریسپی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچار گوشت مسالے کے لیے سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے 1 ٹیبل سپون زیرہ، اور 1 ٹیبل سپون میں نے میتھی دانہ اور کلونجی کا لے لیا، دونوں کو مکس کر لیا تھا۔ اور 1 ٹیبل سپون ہی میں نے سونف لے لی، اور 1 ٹیبل سپون میں نے یہ رائی دانہ جو کہ مسٹرڈ سیڈز ہوتے ہیں وہ لے لیے۔ اور ادھر میں 2 ٹیبل سپون لے رہی ہوں دڑا مرچ، اور 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر، اور 1/4 ٹیبل سپون لے رہی ہوں ٹاٹری، 1/4 چمچ، اور 1 چمچ ہی میں نے نمک لے لیا ہے، اور 1 چمچ میں نے لے لیا ہے ہلدی اور خشک دھنیا پاؤڈر۔ اب یہ مسالے جو پاؤڈر فارم میں ہیں ان کو ہم الگ رکھیں گے، اور جو ثابت ہیں انہیں ہم تھوڑا دردڑا پیس لیں گے۔ اس کے لیے میں نے زیرہ بھی سارا لے لیا ہے اور سونف بھی ساری لے لی ہے۔ اب جو رائی دانہ ہے وہ تھوڑا سا میں ثابت بچا لوں گی کیونکہ وہ اچار والی ذرا لک آتی ہے ثابت دانے نظر آئیں تو۔ ایسے ہی میں کلونجی اور میتھی دانہ بھی تھوڑا سا ثابت بچا لوں گی، اور باقی کو ہم تھوڑا دردڑا پیسیں گے، بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں اس کو پیسیں گے۔ تو یہ میں نے پیس لیا ہے مسالہ۔ اب اس میں باقی مسالے ایڈ کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے میں ادھر ہلدی اور خشک دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیا میں نے۔ اس کے بعد میں نے یہ دڑا مرچ ایڈ کر دی ہے، گرم مسالہ پاؤڈر، نمک، ٹاٹری، اس کے بعد یہ جو کلونجی اور میتھی دانہ میں نے بچایا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں ادھر، اور یہ میں نے رائی دانہ شامل کر دیا ہے۔ اب ان کو اچھے سے مکس کر لوں گی۔ یہ بہت ہی مزے کا مسالہ بنتا ہے۔ میں نے ادھر 2 ٹیبل سپون لیمن جوس لیا تھا اور اس میں 1 ٹیبل سپون مسالہ مکس کر لیا تھا، اور یہ سبز مرچیں جو ہیں ان کو ایک سائیڈ سے کٹ لگا کے ان میں سے بیج الگ کر دیے تھے، اور یہ مسالہ جو لیمن جوس میں مکس کیا تھا اس کی میں نے فلنگ کر لی۔ اگر آپ کے پاس لیمن جوس اویلیبل نہیں ہو تو آپ سرکے میں بھی مکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ مرچوں میں اچھے سے فل کر لوں گی میں۔ اور انہیں ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گی فل کر کے۔ تو یہ ساری مرچیں میں نے فلنگ کر لی ہے مسالے کی، ان میں سب مرچوں میں نے مسالے کی فلنگ کر لی ہے۔ ادھر میں نے لے لیا ہے ½ کلو دہی، کیونکہ میرے پاس 1.5 کلو گوشت تھا چکن، اور اس کے لیے میں نے ½ کلو دہی لے لیا ہے۔
یہ مسالہ جو بچا تھا مرچوں کی فلنگ سے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی۔ ادھر میں نے 1 ٹیبل سپون لہسن پیسٹ شامل کیا ہے۔ اور اس میں تھوڑا نمک ایڈ کروں گی، کیونکہ نمک میں نے جو مسالہ ہے اس میں بہت زیادہ نہیں شامل کیا تھا۔ 1 ٹیبل سپون کشمیری لال مرچ پاؤڈر کلر کے لیے، اور 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر، اور یہ میں ادھر اچار گوشت مسالہ جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں۔ حسب ذائقہ آپ شامل کیجئے گا، میں ابھی مکسنگ کر کے چیک کروں گی ٹیسٹ، اور پھر اس حساب سے شامل کروں گی۔ ابھی فی الحال میں نے 3 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے۔ مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیا۔ میں نے تھوڑا دہی بھی اور ایڈ کیا تھا تاکہ چکن جو ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو اس میں۔ اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی میں۔ دہی اور مسالہ جو ہے بالکل کریمی سے ٹیکسچر میں آ جائے۔ اور اب چکن جسے میں نے دھو کے چھنی میں رکھا ہوا تھا وہ شامل کر رہی ہوں۔ اب چکن کو مسالے میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو چکن ہے وہ اچھے سے میرینیٹ ہو جائے، مسالہ اچھے سے لگ جائے اس پہ۔ چکن کو اچھے سے مکس کر دیا میں نے۔ اب میں اسے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی فریج میں۔ کم از کم 2 گھنٹے کے لیے رکھوں گی، کیونکہ اسے جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا ہی مزے کا بنے گا۔ 2 گھنٹے بعد میں نے آئل لے لیا اور آئل میں چاپ کیا ہوا پیاز 1 عدد شامل کر دیا میں نے۔ اب اس کو میڈیم فلیم پہ میں لائٹ براؤن کر لوں گی۔ میڈیم فلیم پہ تقریباً 8 سے 10 منٹ تک میں نے پیازوں کو فرائی کیا ہے۔ یہ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں۔ اب ادھر میں نے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیے تھے، جن کا پیسٹ بنا لیا تھا، وہ پیسٹ میں ادھر شامل کر رہی ہوں۔ اب اس کو میں 3 سے 5 منٹ تک میڈیم فلیم پر ہی اچھے سے مکس کروں گی، فرائی کروں گی۔ اور اب اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر رہی ہوں۔
یہ مسالہ سارا اچھے سے صاف کر کے میں اس میں مکس کر دوں گی۔ اب اسے میں اچھے سے مکس کروں گی اور کور کر کے 15 منٹ کے لیے سلو ٹو میڈیم فلیم چھوڑ دوں گی تاکہ یہ پکتا رہے اچھے سے۔ یہ 15 منٹ بعد میں نے اسے کھولا، چکن ہمارا آلموسٹ ٹینڈر ہو چکا ہے۔ اب اسے میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ رکھوں گی اور جو مرچیں میں نے مسالہ مکس کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ایڈ کر رہی ہوں ادھر۔ اب کور کر کے میں 5 منٹ کے لیے پھر سے چھوڑ دوں گی۔ تو 5 منٹ بعد مرچیں بھی اچھے سے گل چکی ہیں اور آئل الگ ہو چکا ہے۔ تیار ہے بہت ہی مزیدار اور چٹپٹا سا اچار گوشت۔ ضرور ٹرائی کیجئے گا، بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسپی ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ہماری ریسپیز پسند آئیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسے ہی مزے کی ریسپیز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔